ایک دفعہ کا ذکر ہے، فیروز پور کے شہر میں سارا اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اسے درخت، گھاس، چرند پرند بہت پسند تھے، اسی لیے وہ روزانہ پارک میں کھیلنے جاتی تھی۔ پارک سارا کے گھر کے بہت نزدیک تھا۔ چھٹی کا دن تھا، سارا نہا دھو کر پارک میں کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ پھولوں اور درختوں کے قریب سارا کو ایک ننھی پری نظر آئی جس کے پر مکڑی کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ننھی پری جس کا نام سیلیسٹیا تھا بہت اداس بیٹھی تھی۔ سارا کو دیکھ کر سیلیسٹیا نے مدد کے لیے پکارا، میں جال سے نکل نہیں پا رہی، میری مدد کرو، میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے گھر سے کافی دور آ گئی ہوں۔ میری ماما یقیناً بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، انہوں نے مجھے گھر سے دور جانے سے منع بھی کیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے سیلیسٹیا رونا شروع ہو گئی۔ سارا کو سیلیسٹیا بہت پیاری لگی، اس کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے سیلیسٹیا سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی اور تم رات ہونے سے پہلے اپنے گھر بھی پہنچ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر سارا نے بہت احتیاط سے سیلیسٹیا کے پر مکڑی کے جال سے الگ کیے۔ سیلیسٹیا بہت خوش تھی۔ اس نے سارا سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اس نے سارا سے اس کی ایک خواہش بھی پوچھی جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ سارا نے اسے بتایا کہ اسے چاکلیٹس بہت پسند ہیں، وہ چاہتی ہے کہ سارا دن چاکلیٹس کھاتی رہے اور چاکلیٹس کبھی ختم نہ ہوں۔ سیلیسٹیا نے سارا کو اپنے جیسے پر دیے جو سارا نے لگا لیے۔ سیلیسٹیا نے سارا سے کہا کہ وہ اس کی یہ خواہش پوری کرے گی کیونکہ سارا نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی ہے۔ سیلیسٹیا نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی سارا نے آنکھیں بند کی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد سیلیسٹیا نے سارا سے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ جیسے ہی سارا نے آنکھیں کھولی، اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت چاکلیٹ کی دنیا کے داخلی دروازے میں کھڑا پایا۔ ننھی پری سیلیسٹیا اسے اپنے ساتھ چاکلیٹ کی دنیا میں لے گئی جہاں ہر چیز چاکلیٹ کی بنی ہوئی تھی۔ وہاں چاکلیٹ کے درخت تھے، چاکلیٹ کا دریا پل کے نیچے سے بہہ رہا تھا، پل بھی چاکلیٹ کا بنا ہوا تھا۔ سیلیسٹیا جیسی اور بھی کئی ننھی پریاں چاکلیٹ کی دنیا میں اڑ رہی تھی۔ سارا نے پہلی دفعہ چاکلیٹ سے بنی ہوئی دنیا دیکھی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ کافی دیر تک ننھی پریوں کو چاکلیٹ کی دنیا میں اڑتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ننھی پریوں کے کپڑے بھی چاکلیٹ کے بنے ہوئے تھے۔ سارا نے چاکلیٹ سے بنے ہوئے جھولے پر جھولا بھی جھولا۔ اس نے چاکلیٹ کی بنی ہوئی پینگ بھی لی۔ چاکلیٹ کی دنیا میں سارا کے اپنے کپڑے چاکلیٹ کے بن چکے تھے۔ سارا نے خوب چاکلیٹس کھائیں۔ ان چاکلیٹس کا ذائقہ سارا کی دنیا کی چاکلیٹس کے ذائقے سے کافی مختلف تھا۔ سیلیسٹیا نے سارا کو اپنی چاکلیٹس کی دنیا کا نقشہ بھی دکھایا جس پہ چاکلیٹ کے جزیرے اور براعظم بنے ہوئے تھے۔ سیلیسٹیا نے سارا کو چاکلیٹ ملکہ سے بھی ملوایا جس نے چاکلیٹ کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چاکلیٹ ملکہ نے سارا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سیلیسٹیا کو مشکل سے نکالا۔ چاکلیٹ ملکہ نے سارا کے لیے ایک تقریب منعقد کرائی اور تحفے میں اسے ایک چابی دی۔ اس تقریب میں جیسے جیسے سارا چاکلیٹ کی بنی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ سارا نے چاکلیٹ کے بنے ہوئے ریچھوں کے ساتھ ڈانس بھی کیا اور چاکلیٹ سے ڈھکے ہوئے پھول بھی کھائے۔ ایک ریچھ نے سارا کو لچھا بھی دیا۔ سیلیسٹیا سارا کو چاکلیٹ دروازے کے پاس لے گئی۔ سارا نے چاکلیٹ ملکہ کی دی ہوئی چابی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سارا کو ایک کمرے میں چاکلیٹ بنانے والی مشینیں نظر آئیں۔ چاکلیٹ ملکہ نے سارا کو نایاب چاکلیٹس بنانے کی پیشکش کی۔ سارا نے چاکلیٹ کا مجسمہ بنایا جو سیلیسٹیا سے ملتا جلتا تھا۔ اس چاکلیٹ کا ذائقہ بہت نایاب تھا۔ سارا بہت خوش تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چاکلیٹس بنائی ہیں۔ سیلیسٹیا نے سارا کو ایک بیگ میں کافی چاکلیٹس ڈال کر دیں۔ سارا نے چاکلیٹس کی دنیا کی تمام پریوں اور ریچھوں کو خدا حافظ کہا۔ ننھی سیلیسٹیا نے سارا سے 3 قدم آنکھیں بند کر کے چلنے کو کہا۔ جیسے ہی سارا 3 قدم چلی اور آنکھیں کھولی تو وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ وہ اسی پارک میں کھڑی تھی جہاں اس نے سیلیسٹیا کی مدد کی تھی۔ سارا کو آخری بار خدا حافظ کرنے کے لیے سیلیسٹیا اور اس کی دوستیں پارک میں آئیں۔ اس دن سے آج تک سارا چاکلیٹ کی دنیا میں گزارے ہوئے خوبصورت دن کو یاد کرتی ہے اور ننھی پری سیلیسٹیا کو بھی جو اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔